اشوری مملکت بڑی کامیابی سے اپنی سلطنت کی سرحدیں وسیع کرتی آ رہی تھی۔ 1 صدی تک یہودا اس کی توسیع پسندانہ عزائم سے بچتا رہا۔ بادشاہ آخز نے تگلت پلاسر سوم سے معاہدہ امن کر کے یہودا کی آزادی گنوا دی۔ اس کے بعد اس چھوٹی سی ریاست پر بحران آتے رہی۔ وہ مزید 5 اشوری حکمرانوں کی باج گزار رہی۔ اس نیم خود مختار ریاست میں کبھی راست باز بادشاہ اور کبھی گمراہ کن شریر بادشاہ حکومت کرتے رہے۔ منسی، یوسیہ اور یہویاکم آخری حکمرانوں میں اہم حکمران تھے۔ یہودا کی تاریخ میں منسی کو عہد آخر میں طویل ترین دور حکومت نصیب ہوا۔ اس کے حزقیہ کے ساتھ 15 سالہ شراکت اقتدار کو شامل کر کے اس نے تقریباً 55 برس حکومت کی، مگر اس کا دور حکومت اس کے باپ حزقیہ سے بالکل مختلف اور متضاد تھا۔ اس کے باپ کے عہد میں مذہبی جوش و جذبہ کی بلندیوں پر پہنچنے والی جنوبی سلطنت اس کے عہد میں قلعہ بازی کھا کر بت پرستی کی پستیوں میں چلی گئی۔ اپنے کردار و عمل میں منسی اپنے دادا آخز سے مشابہ تھا، حالانکہ آخز اپنے اس پوتے کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گیا تھا۔ محققین نے لکھا ہے کہ اپنے باپ کی حکمت عملیوں کے الٹ چلنے کا سلسلہ منسی نے اس کی موت کے بعد شروع کیا۔ اس نے اونچے مقامات پر مندر اور بال دیوتا کے لیے قربان گاہیں تعمیر کرائیں اور ایک بار پھر یہودا کو بت پرستی کی لعنت میں دھکیل دیا، جیسے کہ اخیاب اور ایزابل نے شمالی سلطنت اسرائیل کو دھکیلا تھا۔ مذہبی رسومات اور تقریبات کے وسیلہ سے ستاروں اور سیاروں کی پرستش کو رواج دیا گیا، یہاں تک کہ عبرانی بادشاہ آمون کے دیوتا مولک کو بھی پوجنے لگا اور یروشلم کے باہر وادی ہنوم میں انسانی بچوں کی قربانیاں چڑھانے لگا۔ کنعان میں مذہبی رسومات میں انسانی قربانی کی رسم سب سے زیادہ مکروہ تھی۔ ایک زبور نویس اس رسم کو شیاطین پرستی سے منسوب کرتا ہے۔ ایسی گنونی بت پرستی کے خلاف احتجاج میں بہت سی آوازیں بلند ہوئیں، مگر احتجاج کرنے والوں کے خون کو ارزاں کر دیا گیا۔ اولاد داؤد میں منسی سب سے زیادہ بدکرداری کا حامل تھا۔ منسی کے بعد اس کا بیٹا امون یہودا کے تخت پر بیٹھا۔ اس کے عہد میں برگشتگی مزید بڑھ گئی۔ 640 قبل مسیح میں شاہی محل کے غلاموں نے امون کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کا 8 سالہ بیٹا یوسیہ تخت پر بیٹھا۔ اس نے کل 29 سال حکومت کی۔ اس کے عہد میں قوم پرستانہ امیدیں پھر بندھیں، مگر یہ امیدیں یوسیہ کی قیادت میں اس کے جنگ مجدوں میں ہارے جانے سے اچانک ٹوٹ گئی۔ 630 قبل مسیح میں اشور بنی پال کے آخری ایام میں اشور کا اثر و رسوخ کم ہونے لگا۔ اس کی وفات کے بعد یہودا کو موقع مل گیا کہ شمالی علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائے۔ جنوب کے سیاسی رہنماؤں کو توقع تھی کہ شمالی قبائل بلکہ سلمانیہ سلطنت کی حدود کو بھی جنوبی سلطنت میں شامل کر لیا جائے گا۔ 614 قبل مسیح میں مادیوں نے اشور شہر پر قبضہ کر لیا، پھر مادی اور بابلی فوجوں نے نینوا کو بھی برباد کر دیا۔ اس طرح یہودا کو موقع مل گیا کہ اشور کی باج گزاری سے آزادی حاصل کر سکے۔ یوسیہ کی کم سنی میں تو بت پرستی کا دورہ رہا، مگر جیسے ہی وہ جوان ہوا اس نے بت پرستی کو چھوڑ کر خلوص نیت سے خدا کی فرما برداری قبول کی۔ اس نے اپنی حکومت کے 18ویں برس ہیکل کی مرمت کرائی۔ اسی مرمت کے دوران تورات کی کتاب دریافت ہوئی۔ یربعام اول نے بیتل میں بال کی ایک قربان گاہ تعمیر کروائی تھی، اس نے وہ بھی مسمار کر دی۔ آخری دنوں میں یوسیہ سے ایک سیاسی غلطی یہ سرزد ہوئی کہ اس نے فرعون مصر نیکو کی فوجیں روکنے کی کوشش کی، جس میں وہ شدید زخمی ہو گیا اور اس کی فوجوں کو شکست ہوئی۔ زخموں کی تاب نہ لا کر آخر وہ فوت ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی یہودا کی مذہبی اور قومی امیدیں بھی دفن ہو گئیں۔ اس کے بعد یہودا کے لوگوں نے یہوآخز کو بادشاہ بنا لیا، مگر اسے صرف 3 ماہ حکومت کرنا نصیب ہوئی۔ فرعون نیکو نے یوسیہ کے ایک اور بیٹے الیاکیم کو تخت پر بٹھا دیا اور اس کا نام یہویاکم رکھا۔ یہویاکم نے یہودا پر 11 برس حکومت کی، جب تک بابلیوں نے مصریوں کو کرکیس سے نہ نکال دیا۔ یہویاکم یہودا کے اس تخت پر براجمان رہا۔
یہویاکیم کے عہد کے چوتھے برس جب یہویاکیم کو اطلاع ملی کہ یرمیاہ نبی اپنا نوحہ لکھ رہا ہے تو اس نے ان سے یہ رول پڑھنے کے لیے منگوائے اور سکون سے پہلی 4 آیات کو پڑھ کر طنزیہ انداز میں کہا، میں اب بھی بادشاہ ہوں۔ جب وہ 5ویں آیت پر آیا اور یہ الفاظ دیکھے، کیونکہ خداوند نے اس کی خطاؤں کی کثرت کی وجہ سے اسے مصیبت میں ڈالا ہے، جس پر ناراض ہو کر بادشاہ نے رول لیا، اس میں موجود خدا کے ناموں کو کھرچ ڈالا اور اسے آگ میں ڈال دیا اور یرمیاہ نبی کو قید میں ڈال دیا۔ اس بادشاہ کے ماتحت یہودی اگرچہ متقی لوگ تھے، لیکن پھر بھی ان سے سزا نہیں روکی گئی۔ بابلی بادشاہ نبوکد نظر نے اپنی فوج کے ساتھ اسی سال مصریوں کو شکست دی اور نبوکد نظر نے جنوبی فلسطین پر حملہ کر کے یروشلم کے خزانے لوٹ لیے اور لوگوں کو یرغمال بنا کر ساتھ لے گیا۔ ان اسیروں میں حضرت دانیال اور ان کے ساتھی بھی تھے۔ اگرچہ یہویاکیم کا تخت قائم رہا، مگر 603 قبل مسیح میں بابلی دوبارہ حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ بازی میں یہودا کے یہویاکیم نے وفات پائی۔